بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے محترم، قافلے والے ہنسی خوشی اپنے گھر کی طرف سامان لے کر جا رہے تھے کہ سرکاری پیادوں نے آواز لگائی کہ قافلے والو تم چور ہو اور تم یہاں رک جاؤ. تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم بچوں کے رزق کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور ہم فسادی لوگ نہیں ہیں. تو بادشاہ کے ہرکاروں نے ان سے کہا کہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم چور نہیں ہو، لیکن اگر چوری تم سے ثابت ہو گئی تو پھر تم کہو کہ کیا تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے. انہوں نے کہا جی اگر چوری ہم سے ثابت ہو جائے تو جس کے سامان سے چوری کا سامان نکلے اس کو سزا کے طور پر اپنے پاس رکھ لیجیے. اور پھر کیا ہوا، آج اس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے. اور تذکرہ اس طرح ہے کہ فبادہ بأوعیتہم، جناب یوسف علیہ السلام نے شروع کیا تلاشی لینا، تفتیش کرنا کہ کون چور ہے اور کون چور نہیں ہے. تو آپ نے ابتدا فرمائی تلاشی کی، اور اس کا مطلب یہ ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس تلاشی کی اور اس تفتیش کی آپ خود براہ راست نگرانی فرما رہے تھے. تو آپ نے شروع کیا اور آپ نے حکم دیا کہ اس کی تفتیش اس طرح کی جائے کہ یہ 10 ہیں اور سب سے پہلے بڑا ہے، اس کے بعد چھوٹا ہے، اس کے بعد چھوٹا ہے، ایک ایک کر کے ان کے سامان کی تلاشی لی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کسی نے چوری کی ہے یا کسی نے چوری نہیں کی. تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جب انہوں نے اس بات کو شروع کیا قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی انہوں نے لی. ایک کلیئر ہو گیا، خوش ہو گئے، دوسرا کلیئر ہو گیا، خوش ہو گئے، آخر کار 10 کے 10 کلیئر ہو گئے. خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. چلو ہم پر الزام تو ثابت نہیں ہوا ہے، اور لیکن جب 10 کے 10 فارغ ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب اس چھوٹے کی تلاشی لو. جب چھوٹے کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے سامان نکل آیا. ہاں جی، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی تھی. ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی تھی. کیا تدبیر کی تھی؟ یہاں مفسرین بہت ساری بحثوں کو اپنے دامن میں لے کر اس کو آگے چلتے ہیں کہ تدبیر کیا تھی. یہ تدبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی تھی کہ اس طرح وہ رکھا جائے، سامان رکھا جائے، اس طرح ہم اپنے بھائی کو لے لیں گے. یہاں کچھ لوگوں نے کہا یہ تدبیر یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان بھائیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ تم یہ کہو کہ جس کے سامان سے غلہ نکل آیا، وہ پیمانہ نکل آیا، وہ روک لیا جائے گا. یہ اللہ پاک نے ان کے اوپر احسان کیا کہ خود ان کی اپنی تجویز جو تھی اس کی تجویز کی روح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کو روک لیں. بادشاہ کا جو وہاں دین چل رہا تھا یا وہاں جو قانون چل رہا تھا، اس کی روح سے اگر کسی کے اوپر چوری ثابت ہو جاتی تو اس کو جیل میں جانا پڑتا، تخت شاہی پر تو نہ بٹھایا جاتا. یہ تو ظلم تھا. یہی ظلم آج جاری ہے کہ چھوٹے پکڑے جائیں تو جیل میں چلے جائیں، بڑے پکڑے جائیں تو تخت شاہی پر بٹھا دیا جائے. فساد تو جہاں سے پھیلتا ہے جی، ہمیشہ فساد جہاں سے پھیلتا ہے، آج بھی فساد جہاں سے پھیل رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چوریوں والے تو پکڑے جاتے ہیں اور جیلیں ان سے بھری ہوئی ہیں، اور کوئی بے گناہ بھی سر رہے ہیں جو مستند چور ہیں، یعنی جن کے اوپر ثابت شدہ چوریاں ہیں، وہ تخت شاہی پر بٹھا دیے گئے ہیں. یہ ظلم کا نظام ہے. تو بادشاہ کے دین میں چوری کی سزا یہ تو نہیں ہوگی جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا اور جس کے تحت نہیں بلکہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کام کر رہے تھے. کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ نظام کفر کا ہرکارہ بن کر، نظام کفر کا نمائندہ بن کر اس میں اپنے لیے اقتدار کے لیے راہیں تلاش کرے، بلکہ نبی کا کام یہ ہے کہ اقتدار اس کے پاس آتا ہے تو اس کو بتدریج وہ اسلامی حکومت میں تبدیل کرتا ہے. دین بادشاہی تو وہاں موجود تھا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سارے دین کو اسلام میں بدلنے کی کوشش شروع کر رکھی تھی. اس وقت جو قانون تھا اس قانون میں یہ تو نہیں تھا کہ جو چوری کرے اس کو پکڑ کر بٹھا لیا جائے، اس کی کوئی اور سزا ہو سکتی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے یوسف کے لیے تدبیر پیدا کی کہ خود انہوں نے ایک تجویز کی سزا، اور اس کے بدلے میں جناب یوسف اپنے بھائی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے. اگلی بات جو کہا ہے ما کان لیاخذہ، یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ لیتے اخاہ اپنے بھائی کو فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے مطابق. یہاں ایک اور بڑی غلط فہمی قرآن حکیم نے بالکل دور کر دی ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام دین نہیں ہے جی، معاف کیجیے. اس غلط فہمی نے مسلمانوں کو زوال کا شکار بنایا ہے. دین الملک، دین نظام زندگی کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی مذہب لے کر نہیں آتے، اللہ کے نبی دین لے کر آتے ہیں.
جو ساری زندگی کے سارے گوشوں کے اوپر حاوی ہوتا ہے. ہر دین کے اندر مذہب موجود ہوتا ہے، ہر دین کے اندر مذہب موجود ہوتا ہے، وہ کام بھی نبی کرتا ہے، لیکن اصل نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کو نافذ کرنا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کا نبی دین لے کر آتا ہے، اور اس لیے لے کر آتا ہے اس کو تمام دنیا کے دینوں کے اوپر غالب کر دے. اور یہاں دین الملک، اگر دین کا نام نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے تو یہاں کیا مطلب ہے؟ دین ملک، بادشاہ کے دین میں. اس کا مطلب ہے دین نظام زندگی کا نام ہے، تعزیرات کا نام ہے، سزاؤں کے اوپر جزا سزا کا نام ہے، گناہوں کے اوپر جزا سزا کا نام ہے. تو پھر فرمایا کہ ما کان لیاخذ آگے نرفع درجات من نشاء. دیکھیے اللہ پاک کہتا ہے کہ لوگ اپنی تدبیر سے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شانوں کو بلند کر لیں گے، اپنی عزتوں کو بلند کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو اٹھا دیتا ہے. جی لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ اسی غلط فہمی میں لوگ رہے ہیں کہ میری تدبیر، میری برادری، میری لیاقت، میری تعلیم نے مجھے اٹھا دیا ہے اوپر. ایسا نہیں ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اوپر اٹھاتا ہے، اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے. کبھی نیچے رکھ کر امتحان لیتا ہے، کبھی اوپر اٹھا کر امتحان لیتا ہے. اور پھر آگے جو بات کی گئی ہے وہ اس سے بھی بڑی عظیم ہے کہ فوق کل ذی علم، فوق کل ذی علم. یہاں ایک سے بڑھ کر ایک علم والا پڑا ہوا ہے. ایک بڑا عالم ہے تو اس سے بڑا عالم بھی ممکن ہے. ایک جاننے والا ہے تو اس سے بڑا جاننے والا. اللہ کی مخلوق ہے اور یہ اللہ کی کائنات ہے، اس کو اللہ نے اسی اصول پر پیدا کیا ہے. کوئی اس پندار میں اور اس ظام میں نہ رہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بڑھ کر بھی کسی کو علم دیا ہے. کوئی اس پندار میں نہ رہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں. آپ سے خوبصورت انسان بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. کوئی اچھی سی اچھی خوبی اپنی ذات میں دیکھ کر کوئی اس پندار میں مبتلا نہ رہے کہ بس میں ہوں جی، بس اللہ تعالیٰ نے کام. ایسا نہیں ہے. یہاں ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے، لیکن اس بڑے علم والے کے اوپر بھی ایک بڑا علم والا اوپر موجود ہے. اصل تو علم اس کے پاس ہے جی، اس کی عطا ہے جس کو وہ جتنا عطا کرے. تو فرمایا کہ ہر علم والے کے اوپر فوق کل ذی علم، ہر فوق اوپر کل ذی علم، ہر علم والے کے اوپر علیم، ایک علیم خدا اوپر کھڑا ہوا ہے. اس کے فیصلے اس زمین کے اوپر نافذ و جاری ہوتے ہیں. تو اس کا مشاہدہ ہم کرتے نہیں رہتے. وہ سیر کرنے گیا ہے، کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح موت آ جائے گی؟ دیکھیں نا آپ، روز کے روز ایسے فیصلے ہوتے رہتے ہیں کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. فیصلے کون کرتا ہے؟ میرا اللہ کرتا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ آنے والے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ علم کس کو ہے؟ صرف اور صرف میرے خدا کو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی